السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی والدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی تھی، اور آپ نے ان جیسے قابل قدر صحابی کی صحبت میں تربیت حاصل کی، اور 25 سال کی عمر میں سن 706 عیسوی اور 87 ہجری میں آپ کو مدینہ کی گورنری دی گئی، اور اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب آپ کو یہ عہدہ دیا تو آپ نے ان سے کہا کہ میرے سے پہلے وہاں موجود جو گورنر ہے وہ بہت ظالم ہے، اور مدینہ میں جتنی بھی آمدنی ہے ریاست کی وہ بڑے ظلم سے اکٹھی کرتا ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر ولید نے آپ کو مکمل اختیارات دیے اور کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اس صوبے کو چلائیں۔ جب آپ نے جا کے وہاں مدینہ کی ولایت کو سنبھالا تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا تھا وہ وہاں 10 بڑے فقہا کو اپنے پاس بلایا، جن میں صحابی رسول بھی شامل تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں پاس بٹھا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس سارے نظام کو چلانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، اور میرے عملے میں سے اگر کوئی بھی کسی پر ظلم کرتا ہے تو فوری طور پر مجھے اس کی اطلاع دی جائے تاکہ میں اس کو اس کام سے روکوں۔ اس کے بعد آپ نے وہاں 6 سال حکومت کی مدینہ کے اندر، اور جو بڑے بڑے کام کیے ان میں سب سے پہلا بنیادی کام یہ تھا کہ آپ نے وہاں انصاف کا بول بالا کیا، اور وہاں پر اتنی خوشحالی آ گئی تھی کہ آس پاس کے صوبوں سے لوگ اٹھ کے یہاں آنا شروع ہو گئے تھے۔ مکہ اور مدینہ کو ملانے والی جو سڑک تھی اس کی تعمیر نو کی، اور بہترین سڑک تیار کر کے دی گئی وہاں پہ تاکہ لوگوں کو سفر کرنے میں کسی قسم کی دقت نہ پیش آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدینہ اور مکہ کے نواح میں بے شمار کنویں کھدوائے تاکہ وہاں پانی کی ترسیل عام ہو سکے، اور پانی کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو سکے۔ مسجد نبوی کے ساتھ جو باغ تھا اس کے اندر ایک حوض بنوایا گیا، اور اس حوض کے ساتھ ایک فوارہ لگایا گیا تاکہ وہاں آنے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے پانی بآسانی پی سکیں۔ اس دوران آپ کے جو بڑے بڑے کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کی تھی۔ تعمیر نو کے لیے اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنا پورا ساتھ دیا تھا، اور سونے اور چاندی سے لدی ہوئی بے شمار گاڑیاں اس نے مدینہ کی طرف روانہ کر دیں، اور سنگ مرمر، سنگ رخام اور سنگ موسیٰ جیسے قیمتی پتھر جو تھے ان سے لدی ہوئی گاڑیاں مدینہ کی طرف دوڑ پڑیں۔ اسی دوران آپ نے مدینہ کی جو مسجد نبوی کے پاس جو حجرے تھے ازواج مطہرات کے، وہ مٹی سے بنے ہوئے تھے اور ان کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی، دیواروں میں دراڑیں آ چکی تھیں، تو آپ نے ان کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا، اور جب ان کو شہید کیا جا رہا تو آپ پاس کھڑے ہو کے زار و کتار رو رہے تھے۔ اس وقت ان کے جو اپنی سوچ احساسات تھے ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس نیک سیرت شخص نے ان کو بڑی تکلیف ہوئی جب ان کو شہید کیا۔ پھر مسجد نبوی کے آس پاس جتنے گھر تھے ان کی جگہ کو خریدا گیا، اور ان کو بلکہ ان کو نہ باقاعدہ طور پہ قیمت ادا کی گئی تھی گھروں کے مالکان کو، اور پھر ان کو گرا کے جب ان کی بنیادیں کھودی گئی مسجد نبوی کی تو آپ نے انہی 10 فقہا کو بلایا، اور آپ اندازہ کریں کہ آپ کے سامنے ان کی قدر و منزلت خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک سے بھی زیادہ تھی، اور آپ ان کی بہت قدر کرتے تھے، تو آپ نے ان سے بلوا کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھوائی۔
اس دوران شہنشاہ روم نے 80 ماہر تعمیر بھیجے جو اپنے شعبے کے بہت ماہر تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے 40,000 سونے کے سکے اور 40 گاڑیاں قیمتی اور نادر پتھروں کی بھی بھیجی، اور یہ گاڑیاں ولید بن عبد الملک کے کہنے پہ تحفتاً بھجوائی گئی تھی۔ دیواروں پر میناکاری اور نقش و نگار جس مسالے سے کیا گیا تھا عزیز دوستو، اس میں منوں کے حساب سے سونا اور چاندی استعمال ہوا تھا، اور 3 سال کے عرصے میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، اور ان 3 سالوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دن رات محنت کی، اور یہاں تک کہ بطور مزدور وہاں کام کیا۔ اس سارے سلسلے کے دوران وہاں دیوانوں کا اتنا رش ہوتا تھا کہ عام بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہاں کوئی میلہ لگا ہو۔ اور 3 سال کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے خود دورہ کیا اور بہت خوش ہوا اور آپ کو شاباش دی، اور اسی طرح آپ کے کام سے خوش ہو کے آپ کی تعریف کی گئی لوگوں کے سامنے۔ اور 3 سال کا یہ جو عرصہ لگا کے مسجد کی تعمیر ہوئی تھی، اس دوران اس میں لگے ہوئے جو انجینئرز تھے، ماہر انجینئرز تھے، ان کو لاکھوں کے حساب سے اس وقت کی کرنسی کے سکے دیے گئے۔ 3 سال میں مکمل ہونے والی یہ مسجد 200 گز چوڑی تھی اور 200 گز ہی اس کی لمبائی تھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد تقریباً 2 سال آپ نے حکومت کی مزید، اور ٹوٹل یہ 6 سال کا دورانیہ بنتا ہے، اور آپ نے اس دوران اپنی رعایا کے حوالے سے کسی قسم کی تکلیف برداشت نہیں کی اور پوری خدمت کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً 6 سال بعد آپ کی حکومت کا اختتام ہوا، اور پھر آپ نے وہاں سے کسی قسم کی ریزسٹنس کیے بغیر آپ وہاں سے کوچ کر گئے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو بطور خلیفہ کا ٹائم ہے، اس دوران انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، انشاءاللہ میں اس پہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔